السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں پھر ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں پچھلی ویڈیو سے وابستہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خود ساختہ عقیدت مندی شرک اور بدعت میں پھنسانے والی ایک بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے عقیدت مندی میں جو قوم مبتلا ہوئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ادریس کے بعد آنے والی اولاد، جن کے عقیدت مندی کی برائیوں میں اور گمراہیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان میں شرک کی ہمہ اقسام پیدا ہو چکی تھیں۔ اس فضا کو، اس بدترین حالت کو بدلنے کے لیے اور اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک عظیم پیغمبر کے طور پر مبعوث فرمایا تھا۔ تو قوم نوح کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی حضرت نوح جن لوگوں کی اصلاح کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو قوم نوح کے اولین جو افراد تھے، وہ اولاً بزرگان دین اور مستجاب الدعوات شخصیتوں کی عقیدت میں پھنس گئے تھے اور ان کے عقیدت مند بن چکے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت آدم کے پوتوں اور پرپوتوں میں کچھ لوگ جن کو ود، یغوث، یعوق، نصر اور سواع کے نام سے جانا جاتا ہے، سورہ نوح کے اندر جن کے تذکرے آئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد درجہ عبادت کرنے کی وجہ سے، مخلص انسان ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ وہ جس کے حق میں بھی دعا کرتے تھے ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ تو ان کو مستجاب الدعوات ہونے کا درجہ حاصل ہو گیا تھا حضرت نوح کی قوم کے لوگوں کی نگاہ میں، اور دڑا دڑ لوگ اپنی مشکلات میں نجات کے لیے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اور آسودہ حالی، خوشحالی کے حصول کے لیے، غموں اور دکھوں سے بچاؤ کے لیے، بیماریوں سے نجات اور شفا کے لیے ان کی زندگی میں ود، یغوث، یعوق، نصر اور سواع بزرگان سے دعا کروایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سن لیتا تھا اور قبول فرمایا کرتا تھا۔ تو رفتہ رفتہ لوگ ان نیک ہستیوں کی عقیدت مندی میں پھنستے چلے گئے
اور یہ سمجھنے لگے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے اٹھائے ہوئے ہاتھ اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، خالی نہیں لوٹاتا، تو یہ پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں اور ہمیں ان کو عام انسانوں سے بڑھ کر درجہ دینا چاہیے اور ان کی الگ حیثیت ہمیں ماننی چاہیے۔ تو یہ سمجھتے سمجھتے وہ دنیا سے گزر گئے اور اللہ کے ہاں پہنچ گئے۔ تو ان کے مرنے کے بعد ان کی عقیدت میں پھنسے ہوئے لوگ شرک کی طرف درجہ بدرجہ چلے گئے اور اللہ کے حضور اپنی حاجات رکھنے کے بجائے اللہ سے مشکل کشائی حاجت روائی کروانے کے بجائے مصیبتوں میں اللہ کو مشکل کشا حاجت روا غوث دستگیر ماننے کے بجائے وہ انہی بزرگان دین کی عقیدت میں اور پکے ہوتے چلے گئے اور ان کی مورتیاں مجسمے بنا کر اپنے گھروں میں انہوں نے رکھ لیا اور ان مجسموں سے وہ اپنی حاجات برادی کراتے تھے، مشکل کشائی حاجت روائی کرواتے تھے، زندگی میں ان سے جس طرح دعا کرواتے تھے تو ان کے مرنے کے بعد ان کے مجسمے بنا کر ان کو سامنے رکھ کر اپنی حاجات ان کے سامنے رکھنے لگے تھے۔ تو خود ساختہ عقیدت مندی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے قوم نوح شرک کی دلدل میں پھنستی چلی گئی اور عقیدہ توحید سے قوم نوح کے لوگ ہٹتے چلے گئے اور اللہ کے دین کے صحیح خد و خال سے وہ دور چلے گئے، کیونکہ وہ غلط عقیدت مندی کا شکار ہو گئے۔ ان بزرگان دین کی ہستیوں کو وہ اللہ کے برابر لانے لگے تھے، کیونکہ حقیقی مشکل کشا حاجت روا تو اللہ ہی ہے۔ زندہ بزرگان دین سے دعائیں کروا سکتے ہیں، لیکن دعا کروانے کا یہ مقصد نہیں، دعا قبول ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان بزرگان دین کے اندر ذاتی کوئی قوت آ گئی ہے، وہ اپنی مرضی سے کسی کی دعا کو قبول کرتے ہوں یا کسی کی حاجت وہ پوری کرتے ہوں، ایسا نہیں، بلکہ وہ اللہ سے درخواست کرتے تھے اپنی زندگی میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں سنتا تھا۔ تو یہ دعا سے عقیدت رکھنا اور دعا اللہ کے ہاں قبول ہونے کے نظریے سے وہ ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے، اس حد تک تو غلط عقیدت نہیں تھی، لیکن ان کے مرنے کے بعد اللہ سے دعائیں مانگنے کے بجائے اللہ سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے کے بجائے وہ ان بزرگان دین کے مجسمے بنا کر، ان کی مورتیاں بنا کر، ان کے بت بنا کر، ان کے تراشے بنا کر وہ ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنے لگے
اور شرک کی دلدل میں پھنستے چلے گئے اور راہ حق سے، راہ توحید سے وہ دور چلے گئے۔ یہ خود ساختہ عقیدت مندی کے خطرات میں سے ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود ساختہ عقیدت مندی کے مراسم کو چھوڑ کر اور موقف کو چھوڑ کر اور اپنی طرف سے گڑھی ہوئی عقیدت مندی کو ترک کر کے ہمیں صحیح عقیدہ توحید کی طرف آنا چاہیے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا ہے، اور شرک سے توحید کی طرف لانے کے لیے جس پیغمبر کو سب سے پہلے مبعوث کیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، کیونکہ ود، یغوث، یعوق، نصر، سواع اور دیگر چھوٹے موٹے اولیاء اللہ جن کو قوم نوح مانتی تھی کہ ہمارے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، یہ ہماری مشکل دور کرتے ہیں، جو شرک کے غلط عقیدے میں پھنس گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ود، یغوث، یعوق، نصر اور سواع اور دیگر چھوٹے موٹے بزرگان دین کی غلط عقیدت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی اصلاح اور رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے اور شرک کی دلدل سے لوگوں کو نکالنے کے لیے حضرت نوح کو ایک عظیم پیغمبر بنا کر مبعوث کیا تھا، جس کا ذکر تفصیلی طور پر سورہ نوح میں موجود ہے، اور سورہ نوح کو بار بار پڑھنے سے اور اس کی تفسیر کو جاننے سے اور اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنے سے ہمیں غلط عقیدت مندی کے خطرات کا علم ہو سکتا ہے، اور غلط عقیدت مندی کی وجہ سے شرک کے حدود میں پہنچنے سے انسانیت بچ سکتی ہے۔ اور اگر قوم نوح میں یہ عقیدت مندی نہ ہوتی، توحید پر قائم رہتی، شرک ان سے نمودار نہ ہوتا، سرزد نہ ہوتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کو کم از کم ان کے دور کے لوگوں پر پیغمبر بنا کر نہ بھیجتا، بلکہ کچھ اور فرصت دیتا اور کچھ اور عرصہ حضرت آدم کی اولاد پر گزرنے دیتا، کیونکہ جب کسی قوم میں گمراہی نہ ہو اور غلطیاں ان سے سرزد نہ ہوں، معصیت کا صدور اور ورود نہ ہو، تو پھر ڈرانے والے انبیاء، منذرین، مبشرین نہیں آیا کرتے۔ جب خرابیاں آتی ہیں تو پھر خرابیوں سے روکنے کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء بھیجتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب بنی نوع انسان ایک ہی ملت پر قائم تھے اور شرک و بدعات اور توحید کے منافی نظریات کا صدور نہیں ہوا تھا اور ملت واحدہ پر لوگ قائم تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تک کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا۔ جب لوگوں نے توحید میں اختلاف کرنا شروع کر دیا، شرک کی دلدل میں لوگ پھنستے چلے گئے اور گمراہی کی حدیں پھلانگنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقوق میں در اندازی کرنے لگے، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا،
اور خود ساختہ عقیدت مندی کی برائیوں سے بچانے کے لیے اور امت کی اصلاح کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا اور جلد انسانیت کی رہبری کا بندوبست فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال غلط عقیدت مندی کے خطرات سے انسانوں کو بچانے میں اپنی زندگی صرف فرمائی، لیکن 80 خوش قسمت لوگوں کے سوا کسی کو دولت ایمان نصیب نہیں ہوئی، حتیٰ کہ ان کا اپنا ایک بیٹا بھی حضرت نوح پر ایمان نہیں لایا، جس کو کنعان کہا جاتا ہے، جو طوفان نوح کے عذاب کے اندر پانی میں بہہ گیا تھا۔ حضرت نوح اپنے بیٹے کی نجات کے لیے اللہ کو پکارتے رہے اور وعدہ یاد دلاتے رہے، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، اللہ تیرا وعدہ ہے کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، لہٰذا اس کو غرق نہ ہونے دے۔ اللہ نے فرمایا انہ عمل غیر صالح، تیرے بیٹے نے جو تجھ پہ ایمان قبول نہیں کیا ہے اور انحراف کیا ہے ایمان سے، توحید سے، اسلام سے، صحیح عقیدے سے، تو اسے میں نجات نہیں دے سکتا۔ چنانچہ وہ پانی میں بہہ گیا اور طوفان نوح کا وہ شکار ہو گیا۔ لہذا ہمیں چاہیے ہر دور کے مسلمانوں کو کہ وہ غلط عقیدت مندی میں مبتلا ہو کر، پھنس کر، غلط عقیدت مندی کا شکار ہو کر اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، عقیدہ توحید کو مخدوش نہ کریں، کیونکہ توحید وہ عقیدہ ہے جو انبیاء کا عقیدہ تھا اور جس کے پرچار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جس عقیدہ توحید کو امت پر، اپنے بندوں پر لاگو کیا ہے، انبیاء کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے، الہامی کتابوں کے ذریعے، وہی صحیح عقیدہ ہے جو قرآن کریم میں بیان ہے، اور جس کی تفصیل اور جس کا پریکٹیکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں پیش کی تھی، تو وہی ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے اور فلاح کا راستہ ہے اور دخول جنت کا ذریعہ ہے، ورنہ شرک کے دلدل میں جو بھی انسان پھنسے گا وہ دوزخ کی ایندھن بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غلط عقیدت مندی میں پھنس کر شرک کی دلدل میں پھنسنے سے بچائے، اور غلط عقیدت مندی میں پھنس کر بدعات کا شکار ہونے سے، بدعات سرزد ہونے والے لوگوں میں ہمارا شمار ہونے سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔